آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اور بے شک تھے اصحاب الایکتی جنگل والے لظالمین البتہ ظالم. ایکا کہتے ہیں گھنے درخت کو. اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے اس لیے انہیں اصحاب الایکا یعنی جنگل والے کہا گیا. مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ لوگ ایک ایسے علاقے کے رہنے والے تھے جہاں کثرت سے درخت پائے جاتے تھے. ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ تھے. ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے یعنی شرک کیا کرتے تھے. پھر یہ کہ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. یہ ساری بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسا بادل بھیجا جس میں آگ تھی. اس بادل نے انہیں جلا کر خاک کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو انتقام لیا ہم نے ان سے. اب آپ دیکھیے تو یہاں پر عذاب کی کوئی وضاحت نہیں ہے. الحمدللہ قرآن کے اور جگہوں پر ان پر جو عذاب آئے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ دونوں یعنی قوم لوط اور قوم شعیب لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ البتہ واضح راستے پر تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ قوم لوط اور قوم شعیب کے شہر ایک دوسرے کے قریب ہی تھے. یہاں پر امام کا لفظ آیا ہے. امام کا لفظ قرآن پاک میں کھلے راستے اور شارع عام کے لیے بھی آتا ہے. اصل میں امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے. تو قرآن نے راستہ اور اعمال نامے یا لوح محفوظ کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کی کسی نہ کسی شکل میں پیروی کی جاتی ہے. آپ اس کا روٹ دیکھیے تو حمزہ میم میم ہے. ماں کو بھی کہتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ کئی چیزوں میں اپنی ماں کو فالو کرتا ہے. اسی طرح سے امام کا لفظ الحمدللہ آپ کے لیے نون ہے. تو اصل میں امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ دونوں یعنی قوم لوط اور قوم شعیب البتہ واضح راستے پر تھے. یعنی ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق كَذَّبَ جھٹلایا اصحاب الحجر حجر والوں نے المرسلین رسولوں کو. اصحاب الحجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. حجر سمود کی بستیوں کا نام تھا. انہیں اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں فَكَانُوا تو تھے وہ عنہا ان سے معرضین اعراض کرنے والے. ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بھی مار ڈالا. وَكَانُوا اور وہ تھے يَنْحِتُونَ تراش لیتے من الجبال پہاڑوں میں سے بیوتاً آمنین گھروں کو امن سے رہنے والے. یعنی بغیر کسی خوف یا ضرورت کے پہاڑ تراش لیتے تھے. کسی کا ڈر خوف نہ تھا اور نہ ایسے گھروں کی انہیں ضرورت تھی.
بلکہ محض تکبر، فخر اور غرور کی وجہ سے ایسے گھر بناتے تھے۔ ان کے آثار دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی ترقی یافتہ قوم تھی۔ کسی بھی قوم کی مادی ترقی ان کے گھروں سے اور فن تعمیر سے نظر آتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس بہت سارے پاورز تھے، اور یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بیوتن آمینین، گھروں کو امن سے رہنے والے، یعنی ان کے گھر زلزلے سے، سیلاب سے، طوفان وغیرہ سے محفوظ تھے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے محفوظ امن سے رہتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، صبح سویرے ہی ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، ان کے عظیم گھروں کو عظیم قبرستان بنا دیا۔ آپ دیکھیں تو چیخ کو آپ نہیں پکڑ سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے۔ تو چیخ کو پکڑنا، اس کو روکنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے بچ کر بھاگنا ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھیں اگر بارش آئے تو انسان شیلٹر میں چھپ سکتے ہیں، لیکن چیخ سے کیسے بچیں گے؟ اس کو آپ اگر امیجن کریں کہ اگر کہیں سے کوئی چیخ کی آواز آ رہی ہے، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چیخ کی کوئی پریڈکشن بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی پیشن گوئی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس چیز کو آپ بام بلاسٹ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب بام کہیں پھٹتا ہے، کہیں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس کی آواز سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ انسانی کان جو ہے وہ ایک لمٹ تک آواز سن سکتا ہے۔ جب انسان اپنی لمٹ سے زیادہ آواز سنے گا تو آبویسلی اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور کان سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور آبویسلی پھر یہ چیز انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح ہوتے ہی۔ آپ دیکھیے تو قوم لوط سے کیا مماثلت تھی ان کی، ایک تو یہ چیخ سے ہلاک ہوئے، اور دوسرا یہ کہ یہ عذاب صبح کے وقت آیا، یعنی صبح کا سہانا وقت ان کے لیے خوفناک بن گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما، تو نہ اغنا کام آئے، عنہم ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ایکچولی اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی، اور اس کے بعد انہیں ایک انتہائی شدید اور خطرناک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور ان کی دولت، ان کی مہارتیں اور ان کے مضبوط گھر انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا جو کچھ بھی وہ کماتے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کے نام لیے بغیر، یعنی حضرت شعیب اور حضرت صالح کی قوموں کا ذکر کیا، اور ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جس میں پیغمبر کا نام بھی لیا، وہ تھے لوط علیہ السلام، تو ان کا نام لے کر ان کی قوم کا ذکر ہوا۔ اور اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھا۔ ان تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے، ان کی مشکلات کا بتا کے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ کے حالات بہت ٹف ہیں، آپ اس میں صبر کیجئے، ان پیغمبروں کے واقعات کو سن کر ہمت میں رہیے، اور دوسرا اہل مکہ کو تنبیہ بھی ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز کو ختم کر دیا تو تم کیا چیز ہو۔ سورۃ الحجر کا نام الحجر کیوں ہے؟ کیونکہ ان ساری بستیوں میں حجر کی بستی بڑی مضبوط تھی، دنیاوی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، بہت قوت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ تو اہل مکہ کو حجر والوں کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ ان کو تباہ کر سکتا ہے تو تم کو کیوں نہیں کر سکتا؟ تم ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو، جب ان کو ان کی کمائیاں کام نہیں آئیں تو تم کیسے بچو گے؟ بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ، بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے کفر پر اڑے رہے، ویسے آج بھی انسان اپنی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے۔ کتنے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں۔ کچھ دن تو ہم اس کو فیل کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی اپنی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی فرما برداری میں ہی تمہاری بہتری ہے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تم ان سویلائزیشنز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ بہت بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں جو پہاڑوں کو تراش لیتی تھیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کیسی ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس،
اور اگر ٹیکنالوجی بھی نہ ہو تو کیسا ہینڈ پاور تھا ان کے پاس کہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے. اتنے مضبوط گھر انہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی زلزلہ ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، سیلاب ان کے گھروں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، طوفان میں بھی یہ سیف تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کیسا عذاب ان کی طرف بھیجا. اللہ نے ان کو چیخ کے عذاب سے دوچار کر دیا، کیونکہ جب پہاڑوں میں چیخ کی آواز جائے گی تو obviously وہ گونجے گی، اتنا ایکو پیدا ہوگا کہ یہ انسان برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اللہ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی گزارے. اور دیکھیں یہ دنیا تو آپ کو اپنی طرف کھینچے گی. جیسے یہ جو سویلائزیشنز تھیں دنیا میں لگی ہوئی تھیں، لیکن ہم سب کو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا ہے. جب آپ کی زندگی میں دنیا بہت زیادہ ہوگی، خوشیاں بہت زیادہ ہوں گی، تو اس میں بھی یہ قرآن آپ کو سنبھالے گا. اور اگر کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی آئے گی تو اس میں بھی یہ قرآن آپ کو سنبھالے گا. تو یہ جتنے بھی واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں الحمدللہ یہ بہت ہی سبق آموز ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. اچھے حالات ہیں، سکون والے حالات ہیں، امن میں رہ رہے ہیں، فراخی ہے، خوشی ہے، تو شکر ادا کریں اللہ کا. اور اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو ضرور بدلے گا، اچھا وقت ضرور آئے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کتنا ٹائم اس دنیا میں رہ جانا ہے، آخر ہم نے جانا ہے اور پھر سامنا اللہ کا کرنا ہے. اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہماری تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اقوام کے واقعات سے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں سکھا دے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب یہاں سے ہم سورت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس سورت کی آخری 15 آیات دعوت دین کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور نہیں خلقنا السماواتی پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے الا مگر بالحق حق کے ساتھ. یہ کائنات ایک بامقصد تخلیق ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں. ایک ایک چیز کی تخلیق بامعنی اور بامقصد ہے. چونکہ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز حق کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے، اس لیے اس حق کا تقاضا ہے کہ ایک یوم حساب آئے. تو آگے فرمایا وَإِنَّ اور بے شک السَّاعَةَ قیامت لَآتِيَةٌ البتہ آنے والی ہے. تو قیامت آ کر رہے گی. ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جس میں ہر شخص کا پورا پورا حساب ہو اور ہر شخص کو ایسا صلہ اور بدلہ ملے جو اس کے اعمال کے مطابق ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر ان کے خالق کو یاد کیا جائے، یعنی اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے. اس لیے کہ جو اس کی ناشکری کرے گا اور کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ اسے ہلاک کر دے گا، اور آخرت میں تو انہیں بڑا ہی دردناک عذاب دیا جائے گا
جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس آپ درگزر کریں درگزر کرنا خوبصورتی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیجئے اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی سے کام نہ لیجئے۔ پہلی بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ کہ کائنات ایک بامقصد تخلیق ہے اور انسان کو بھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں اللہ کی عبادت کریں، اس کی رضا کو پائیں۔ پھر یہ کہ قیامت کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ کر جینا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ انسان کو جو عمل کرنے کی آزادی ملی ہے وہ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اور غلط فائدہ کیا ہے کہ جو جی چاہے وہ کرتا پھرے۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اور پھر آخر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا بس آپ درگزر کریں، درگزر کرنا خوبصورتی سے۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ایسے درگزر کرنا جس میں غم، تردد اور شکوہ شکایت نہ ہو۔ بعض اوقات آپ کو کوئی ستا رہا ہوتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس کو درگزر اس طرح سے کرتے ہیں کہ موڈ آف کر لیتے ہیں یا منہ بنا لیتے ہیں۔ آپ اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن کرتے کیا ہیں؟ چہرے کے ایکسپریشنز اور انداز سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے لیکن بغیر کچھ کہے ہم بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے آپ نے ایسا درگزر کرنا ہے جو خوبصورت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ داعی دین ہیں، آپ کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ مقصد دعوت اللہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رویوں سے اوفینڈ ہو گئے، ناراض ہو گئے، تو ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ مقصد تو حل نہیں ہوگا۔ تو دائی صبر نہ کرے اور رد عمل کی نفسیات پر عمل کرے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہی بات یہاں سکھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مصنوعی خوش اخلاقی برتتے ہیں۔ مثال ہمارے سامنے سیلز مین کی ہے، یعنی دکاندار کی ہے۔ دکاندار گاہک کی اذیت پر صبر کرتا ہے تاکہ اس کا کام چلتا رہے، اور یہ کہتا ہے کہ کسٹمرز آر آلویز رائٹ، حالانکہ وہ ہر وقت تو صحیح نہیں ہوتے، اور کسٹمر کی طرف سے اس کو جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہے۔ ایسا وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک داعی دین کا کام تو زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑا ہے، نوبل کاز ہے۔ آپ دیکھیں انسان جب غصے میں بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، اپنی عزت کو کم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گراف کو خود ہی نیچے لا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ بھی ہمیں درگزر کرے۔ خیر، ہم سب انسان ہیں اور ہماری زندگی میں اس طرح کے ٹرائلز آتے رہتے ہیں جہاں ہمارا رویہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، کیا ہماری ذہنی حالت ہے، کیا دلی حالت ہے، اور ہم کتنے جذباتی طور پر ویک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں ضروری ہے کہ قرآن کو تھاما جائے۔ مشکل ضرور ہوتی ہے، دل تکلیف محسوس کرتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اور دل دماغ میں کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ بس ایک ہی احساس آپ کو ہمت دے گا کہ اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ مجھے صبر کرنا ہے، اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اگر میں نے اچھا کیا تو مجھے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کیا تو برا انجام ملے گا۔ بد اخلاقی کے بدلے میں حسن اخلاق اور تحمل سے جواب دینا نو ڈاؤٹ مشکل ترین کام ہے، لیکن قرآن کی یہی ٹیچنگز ہیں، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور اس آیت میں صفحن کا جو لفظ آیا ہے، معاف کرنا اور اگنور کرنا، اپنی مرضی اور خواہش سے درگزر کرنا، نفرت اور انتقام کا کوئی جذبہ دل میں پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہو جائے تو غالب نہ آ سکے، دل میں کوئی برے جذبات نہ ہوں۔ صفحہ بھی اسی سے ہی ہے، ایسا کاغذ جس پر کچھ نہ لکھا ہوا ہو، بالکل پلین پیپر،
پھر یہ کہ کچھ علماء اس لفظ کی مزید وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ صفحون کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے صفح محمود، اس سے مراد خطا کار سے درگزر کرنا ہے، بشرطے کہ اسے معاف کرنے میں کوئی مصلحت ہو، یعنی کوئی ریزن ہو، جیسے بھائی بہنوں کی غلطی کو معاف کر دینا، اپنی اولاد کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کی غلطیوں پر پوچھ گچھ نہ کرنا. دوسری قسم صفح مذموم ہے، اس سے مراد بے جا درگزر کرنا ہے، یعنی جہاں سزا کی ضرورت ہے وہاں معافی نہیں دی جائے گی، جیسے حد سے گزرنے والے ظالم لوگوں کو سزا دینا جس کے بارے میں صرف سزا ہی فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں یہاں پر درگزر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیسا درگزر کرنا ہے؟ صفح محمود. ٹھیک ہے، اور یہاں اسے خوبصورتی سے درگزر کرنا کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس آپ درگزر کریں درگزر کرنا خوبصورتی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے اور اس بات کی گواہی الحمدللہ قرآن میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے عمل کو اخلاق، بردباری اور عفو درگزر سے خوبصورت بنانا ہے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن سکون اور امن اسی میں ہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک رب آپ کا، هو الخلاق العلیم، وہی پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. سورہ یاسین کے آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کرے اور ان کا محاسبہ کرے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.